وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کام کے لیے اور اپنے مکان کے لیے بھی۔ اپنا مکان بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، تم مجھ سے وظیفے مانگ رہے ہو، کرائے پہ رہو، مزے اڑاؤ اور کیا۔ اپنا مکان تو بے وقوف لوگ بناتے ہیں، بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی، تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو، ورنہ مکان بے وقوف لوگوں کا کام ہے یار۔ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے اور گھر بھی، مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار۔ آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے، پھر آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون، تمہارا باپ دے گا؟ یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے جاتے ہیں بیچ میں، تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ۔ مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں ہے۔ کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی، حقیقت ہے۔ اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے۔ مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے، پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے۔ تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں اب یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں، کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں گے نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے، میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ۔ زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے۔ بول تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا، صحیح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ بچائے، ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر، وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے، بار بار کہتا تھا، تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی اور یہ اس نے رسی دیکھی، دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ تو جب پھندا دیکھا نا، اس نے کہا یہ کیا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال، میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے۔ تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ، بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے، اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار۔ تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی، اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے۔ باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ ہم رہیں، یہ تو فائدہ ہے نا، پیسہ اس کمبخت نے لگایا، بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے، مزے آپ اڑا رہے ہو، صحیح ہے نا؟ اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں، اس کا اپنا مزہ ہے، لگانی نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں، اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے، کوئی بات نہیں، اگلی گلی میں چلے جاؤ، وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی، وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ، وہاں سے بھی۔ بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو۔ اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے، میں لاہور میں جا کے رہوں کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں، میرے پاس آپشن ہے۔ جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا، ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں، اور پتلی گلی سے نکل لو، مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی۔ تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ، جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو، ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے۔ ان کے بارے میں میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے، اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی۔ حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا، بچوں کو بھی کھلائے گا۔ لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو۔ تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے، اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں، سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا۔ تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس، تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا، سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کدھر کو لیے۔ کاروبار کا وظیفہ، مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو، پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھاؤ، اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن، جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا۔ کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے بور ہو جائیں گے۔ دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا، شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے، قوالی میں
آرام آرام سے چلتا ہے نا, ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دنہ ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو, پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو, اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دنہ, آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں. وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے پھر وہ. تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تیل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دنہ 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح. صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے. تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع. پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے, کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے, مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے بعد جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, کہ یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو, اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہارا باپ بھی کرو. پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے, 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو.
گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑپتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے, کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو, وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑپتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے, تو کھوپڑی بھی استعمال کرو اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا اکڑ کے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں. مالشیں ہوئی, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا, اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا ہے ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے ہو. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہوگا. تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے, غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں کہ ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے, تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں. تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا, ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے, نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری. بیوقوفی کی ہے میں نے, لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا, 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, میرا شہد کا بزنس تھا, گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد, یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا اوپر کون جائے یار, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا, لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں, کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا, دوپہر کھانا میں نے کھا لیا, رات کا کھانا پڑا ہوا ہے, مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے. مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے, بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے, تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے, گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک جامع تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے, میں جامعہ میں ٹیچر ہوں. تو گھر کا رینٹ, وہ 2 بیویاں تھی میری اس وقت, تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل, اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے. تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے, انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ, میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا, دال, گوشت, انڈا جو ضرورت ہوتی ہے, ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا, ہفتے میں 1-8 دفعہ گوشت بن جاتا ہے, بہت ہے ہفتے میں. کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو, کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے, پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا, اور 1 دن کڑھی بنتی تھی, دال چاول 1 دن, وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے, میں نہیں چھوڑ سکتا, تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے. بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے, نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ, گھر میں رہو بس پڑھو, جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی, جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی, میرے جو دوست احباب ہے نا, ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, آپ سمجھیں مجھے شو مار رہے ہیں, شو نہیں مار رہا, میں اپنی برائی کر رہا ہوں. یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ایسا نہ کریں. ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسے ہی رہا. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا, کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی. جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کی سوچتا ہے, پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا,
مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں، مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے، گھر کا نہیں، گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں جتنا بھی اچھا بنا وہ. کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے. ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے، انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو. میں اس کو لے گیا ہوٹل میں، میں نے ناشتہ کرا، کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا. تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں، مزہ بہت ہے. تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت، بنیادی بھی نہیں ہے، عیاشی ہے پراٹھا. بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں، 2 ٹائم کی روٹی ہے، ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے، ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں، اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں، لوگوں کے پاس ایک گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے، میں عیاشی کر رہا ہوں، میری بیویاں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے، رشتے بھی ہم بیچتے تھے. تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے جب پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی، وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا اس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی، ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا، پھر 3 وہ اسی ایام میں ہوئی ہے، انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی، میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی، میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت، اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار. گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے، خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی، میں تو مزے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو، ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک، باقی مجھے سخت بھوک میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے تم غریبوں. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے، تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو، گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے، بچے ہونے چاہیے، وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں جی بھر جاتا ہے، پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی، پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے، ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا. پراٹھے سے دل بھرتا ہے، کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی، اب میں نہیں روٹی کھا رہا، اب پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی، نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں ہیں، گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن، پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو، نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں ہیں یار. دیواروں اینٹوں سے میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا، اتنا بہترین گھر. خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نا بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا؟ انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ، سب مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں شلجم ڈال دو، سبزی ڈال کے پکاؤ، بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ. بھوک لگ رہی ہو، اچار ہو، دال چاول ہو، کڑی پتے والی، آپ کو لگ نہیں رہی نا اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو یہ میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں، بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا؟ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں، ایک آدھ بچہ ان کا، وہی بچہ خراب نکلا، وہی ٹینشن دے رہا ہے. زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے. اتنا وزن بڑھ گیا ان کا، کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے، بیوی بچے ہیں، اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ، میرے پاس کتنی ہے؟ حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا. کیا خیال ہے؟ تو
اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے, 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے, انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 گھر 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, 2 کمرے رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے, تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے, دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے, میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑ, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے, تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا, میں بیٹھا ہوا ہوں, جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا. مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا, 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ, اس کی اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا, کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا, اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار. ہلا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع, کی تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے, ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے
کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں, فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں اور تعلق والوں سے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس, بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے کیسے پلا رہا ہے. ایک اہل حدیث دوست نے میرے 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی بھی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ, پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا انہوں نے میرے حالات دیکھے, میری پھٹ پٹی, انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں, وہ یہ وہی ہیں, بروہی ہیں, بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی, میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا ہم پٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری, غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا, کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پٹ پٹی بھی جا رہے ہیں, ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ, میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا, انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے, اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو, شادیاں کرو, نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریووں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مفتی ریووں میں گھوم رہا ہے, یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے, یہ مفتی جاپان جا رہا ہے, یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, یہ مفتی یہ وہ. بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو, اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیوے تو رینٹ ہوتے دینا پڑتا ہے تو. لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا میری ہے یا رینٹ کی ہے تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے, اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ, مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو تو کیوں آ رہا ہے بھائی, تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے, اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا, میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے. تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین ہی ہے, لیکن کسی کام کی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس بڑا ایریا زبردست, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا, جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے, میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے, میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے, تو اب اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی, اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں وہ کس کی ہے, آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے, میرا ہے, مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, اور تیرا دوست ہے, کوئی بھگاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں وہ بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں. جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اماں کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر
نہیں تھا تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی دوسری جب ہوئی تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے. تو لیکن نکالا نہیں ہے دوسری زیادہ باتیں نہیں جا سکتی. خیر تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی بھی بول رہے ہیں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا. میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ. پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار. کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار میں تو پٹپٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹپٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی. ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹپٹ بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے. میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر. اللہ دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی. تو خوش رہنا سیکھو بھائی. خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو پھر ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ. اور پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ. تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین, جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا. جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے. لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے. آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گونا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں, ہے نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں رکھا ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے, کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں. موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں
وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں, وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں. وہ تو یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے, یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو, تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے, آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے, آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی بھی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا, تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے, اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز, لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں, احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے, اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں, جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا, تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آدھا 1-1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ. تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری, پھر بھی رزق آ گیا. لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے. تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے, استدراج بھی, کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں, اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا, تجھے پکڑوں گا میں, اللہ بچا کے, یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول, قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا. میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں, مجھے کرنا چاہیے. جب میرے بچوں کی سپیڈ اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے, کچھ کاروبار کرنا چاہیے, کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ فکر کرنا فرض ہے. ایسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں, ابھی آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشہ چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے, میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کے بھی کوے ہیں نا,
میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کوؤں کے لیے. حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کوؤں کو مخبری ہو گئی, کوؤں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گئے ہاتھ سے. اس سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے, وہ آپ بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا.
یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دے نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے, جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی ہیں, انگریزوں نے چھوڑ دی ہے نا. کتے پال رہے ہیں, وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہوں, انسان نہ ہوں, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہیں, یہ میری پھپھو ہیں, یہ میری ممانی ہیں, یہ میری چاچی ہیں, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں, میں ہوں یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو. بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو, پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے. پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا.
پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا, اپنے ابا بھی تھے, اپنی انگریز اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اماں پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور